آپ سے ظاہر ہے پہلا سوال ہی میرا یہ ہے، اس کے بعد مزید آگے بات کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً جو ہمیں وزیر مملکت بتا رہی ہیں ایسا ہی ہے؟ وی پی این کا استعمال بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے ملک بھر میں انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہے اور کافی دنوں سے ہے. از اٹ ٹرو؟ تھینک یو سو مچ صدف. اگر اس کے ٹیکنیکل ٹرمس کے اندر دیکھا جائے تو وی پی این کی وجہ سے اگر آپ کا ٹریفک کا سلو ڈاؤن آئے بھی تو دیٹ شوڈ ناٹ انکریز مور دین 15%. لائک تھریشولڈ بتا رہا ہوں کہ 10 سے 15% سے زیادہ اس کے اوپر ڈفرینشیل نہیں آتا ہے. مگر ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم دس از ناٹ جسٹ وی پی این. آبویسلی دیکھیں دیر از این امپلیمنٹیشن گوئنگ آن. آپ اس سے تو ڈینائی نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اور مور اوور یہ کہ ہم اس امپلیمنٹیشن کو کسی طریقے سے بھی کرٹیسائز بھی نہیں کر رہے ہیں. واٹ وی آر سیئنگ از کہ ان کیس کہ ایسی امپلیمنٹیشن سے آبویسلی ہو رہی ہے جو بیک گراؤنڈ پہ، وی نیڈ ٹو میک شیور کہ وی آر ٹیکنگ ایوری ون ان کانفیڈنس. سب لوگوں کو اعتماد میں لے کے ایز پاشا جو کہ سافٹ ویئر ہاؤسز کی ایسوسیشن ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے انڈسٹری سائڈ کو، ٹیکنالوجی کی سائڈ کی انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اگر اف ایوری ون از روٹ دین تو یہ سب کچھ ایزی ہو جاتا ہے. اچھا، ایک چیز اور ہمیں بتائیے گا، وی پی این کی وجہ سے جو ریزن دی گئی ہے، آپ جو ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جس وقت آپ وی پی این یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو واقعتاً انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس کو اوور آل جو سچویشن ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے؟ جو ہمیں فری لانسرز بتا رہے ہیں، جو ہمیں جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں وہ بتا رہے ہیں، کیا واقعتاً یہ شکایت وی پی این کے بغیر بھی ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. دیکھیے آپ کو نا اس کو اس طرح دیکھنا پڑے گا کہ ایک فری لانسر یا ایک کمپنی جو ہے وہ وی پی این پہ کس ٹائم پہ شفٹ ہوتی ہے. جب اس کے پاس ٹریفک جب اس کے پاس اس کی ریکوائرڈ ٹریفک نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ ان ٹریفک کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہ اس کو ری راؤٹ کرتی ہے. سو اس کو ری راؤٹ کرنے کے لیے وی پی این پہ یوز کرتی ہے. وی پی این اٹ سیلف جو ہے، اگر میں کہوں، میں نے کہا تھی وہ ٹھیک ہے 10% آپ کے اپنے پروسیس کو ضرور سلو کر دیتا ہے. ہاؤ ایور جو بات جس ذریعے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ضرور ہے کہ وی پی این کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پروسیسز آلریڈی ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل وہ بچے جو وی پی این کے تھرو فائبر پہ کنیکٹ کر رہے تھے، جب آپ کا پہلا آئی پی لوکلی پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے، اچانک آپ کا آئی پی جو ہے وہ یو ایس میں شفٹ ہوتا ہے. اگر وہ وی پی این ڈسکنیکٹ کر جائے تو آپ کا آئی پی دوبارہ نیدرلینڈ سے کہیں اور شفٹ ہوتا ہے. تو سیکورٹی پروٹوکالز بریچ ہو جاتے ہیں اور آپ کے وہ اکاؤنٹس یا تو ٹیمپرریلی ڈاؤن ہوتے ہیں یا پرماننٹلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یا آپ کو وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک انسیکیور اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں. تو امپیکٹ تو ہے، اور یہ بڑا سیویئر قسم کا امپیکٹ ہے، اور انڈسٹری کے اوپر تو خاص طور پہ ہم نے اگر $300 ملین لوز کیا ہے پچھلے 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر، اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات یہ بھی ہے. تو اس کا حل کیا ہے، اور اس میں میجر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پرابلم، وہ آپ کیا آئیڈینٹیفائی کریں گے ایز آئی ٹی ایکسپرٹ؟ دیکھیے بڑی جو پرابلم ہے، آئی ایم شیور کہ اس ٹائم پہ جو فائر وال کی امپلیمنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، آبویسلی اس میں بھی ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹریفک کی راؤٹنگ پہ ایشو آ رہا ہے. ہمارے جب ایک ایشو آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ اس پر ڈومینوز افیکٹ ہوتا ہے، ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا. تو ابھی ہمیں کیونکہ دیکھیں ایک چیز کے متعلق آپ کو آگاہی نہیں ہے نا کہ یار ہمارا امپلیمنٹیشن پلان کیا ہے. اگر یہ امپلیمنٹیشن پلان فیزز کے اندر رول آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پہلے 5% امپلیمنٹ کیا ہے، اب 15% امپلیمنٹ کر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو اسکیل کر کے اوور دا اسپین آف 2 مہینے 3 مہینے اس کو 100% اسکیل کرنا تھا، تو پھر میں آپ کو اس کے اوپر ایک جامع آنسر دے سکتا تھا کہ جی اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ہمارے پاس ایک آفیشلی اس کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے تو میں آپ کو دونوں چیزوں کے اوپر کوئی ایگزیکٹ پلان نہیں دے سکتا ہوں کہ جی اس کو رول ان کرتے ہوئے کیا ایشو ہوگا. اور بائی اینی چانس اگر اف یو ہیو ٹو رول آؤٹ، یا ہم نے اگر اس کو رول بیک کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کے اوپر کیا حکمت عملی ہوگی. ہمارے پاس ابھی دونوں کے اوپر کوئی سٹانس کلیئر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی واضح انفارمیشن اویلیبل ہے. اور مدثر اگر ہم کمپیریزن کریں اسپیڈ کے حوالے سے، دنیا تو پتہ نہیں کہاں 7G 5G سے آگے چلی گئی ہے، ہمارے یہاں ابھی 4G کا ہی مسئلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، 5G کی طرف ہم نے کمپلیٹلی گئے نہیں ہیں. اگر ہم کمپیریزن کریں اس وقت ہماری اسپیڈ کس کو میچ کر رہی ہے؟ 2G کو، 3G کو، 4G تو نہیں، 2G 3G کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہے؟ ہم انڈر 4G تو ضرور ہیں جی، کیونکہ ہم پیورلی 4G کرنٹ جو انٹرنیٹ کی اسپیڈ ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. کرنٹ انٹرنیٹ کی اسپیڈ جو ہے، دیکھیں آپ اس کو نا 4G 2G کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے نا. آپ اس کو یہ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ ایک ایسی پرٹیکولر اسٹیٹ میں فال کرتے ہیں یا ایسی پرٹیکولر اسپیڈ آف
انٹرنیٹ پہ فال کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ایک ویڈیو کنیکٹیوٹی پاسبل نہیں ہو پا رہی ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کی آڈیو کنیکٹیوٹی کلائنٹ سے پاسبل نہیں ہو پا رہی ہے. ان سم پلیسز اس کے اوپر یہ ایشو نہیں ہے, ابھی میں اور آپ بھی کنیکٹیڈ ہے, ہمیں اس قسم کا کوئی ایشو نہیں فیس کرنا پڑ رہا. لیکن اس سے پہلے, اب سے 3 دن پہلے ہماری کلائنٹ کالس کے اوپر ہمیں معذرت کرنا پڑ رہی تھی ہر کلائنٹ کے ساتھ کہ جی وی کین ری اسکیجول دا کال, کیونکہ آج ہماری کنیکٹیوٹی میں ایشو آ رہا ہے. فائبر نے بھی اس کے اوپر نوٹس لگا دیا تھا. تو وی کی ناٹ اسپیسیفائی کہ ہم 2G ہیں, 3G ہیں, 4G ہیں. یس وی کین اسپیسیفائی کہ یار وی لوز اے لاٹ آف ٹریفک, ہمیں بہت زیادہ اس ٹائم پہ ڈسٹورشن کا, ڈسٹربنس کا فیس کرنی پڑ رہی ہے, وچ از آبویسلی ایک بڑا برا امپیکٹ جاتا ہے گلوبل مارکیٹ کے اندر. آپ کا ایک برانڈ ہے, آپ نے 10 سال 15 سال لگائے ہیں ٹیکنالوجی کو اتنا بوسٹ کرتے ہوئے, گورنمنٹ نے اسپینڈ کیا ہوا ہے, چاہے وہ ٹیک ڈیسٹینیشن تھا, پاشا تھا, پی سیپ تھی, سب کی بڑی کوشش ہے اس کے پیچھے, جہاں پہ آپ کو گلوبلی ریکگنائز کیا جاتا ہے جائٹیکس کے اوپر, GDC کے اوپر, گیم ڈیو کانفرنس کے اوپر, یا جائٹیکس کے اوپر, یا لیپ آپ جاتے ہیں سعودی میں, پیپل ریکگنائز یو ایز این IT انڈسٹری. مگر اس قسم کے ایشوز کی وجہ سے پیپل اگین دیکھیں, آپ ریپوٹیشنل لاس آپ کا بہت بڑا ہے. میں اس چیز کے اوپر بڑا ایمفیسس کرتا ہوں بار بار کہ مانیٹری ویلیو لاس از سم تھنگ وچ از ریپیئربل, بٹ یور ریپوٹیشنل لاس, جو آپ کا ریپوٹیشنل لاس ہوتا ہے وہ ارریپیئربل ہوتا ہے. آپ نے اس سے بچنا ہے. آپ نے اس سے بچنے کے لیے اپنے گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے اداروں کو اعتماد میں لینا ہے. پاشا یہاں پہ اویلیبل ہے جو انڈسٹری کی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر ہم آبویسلی ہمارے لیے ایک بلائنڈ سائڈ ہو جائے گی ہر چیز. بالکل. مدثر ایک چیز اور بتائیں, اگر ہم عوام کی آسانی کے لیے جاننا چاہیں, کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری IT ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑا زبردست پرفارم کر رہی ہیں, جون تک کے جو فگرز آئے وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں. اگر میں اس وقت موجودہ صورتحال میں نیٹ سلو ڈاؤن ہے, مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے, فری لانسرز کو کرنا پڑ رہا ہے, ہم اس وقت کتنے لاس میں ہیں, منتھلی, ایئرلی ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اوکے, آپ کی جو سب سے بیسٹ اس ٹائم پہ ٹریجیکٹری تھی وہ تھی $3.2 بلین, ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر ڈیو ٹو انفارچونیٹ ریزنس یہ 2.8 بلین پہ گئی تھی, لیکن اس کے بعد اس لاسٹ پچھلے 7 سے 8 مہینے کے اندر وی ہیو اگین اسٹارٹیڈ پرفارمنگ. ہم نے 17 to 24% کی ہائیک لی ہے دوبارہ. مگر اس پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے جیسے آج ہمیں اب فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور اس سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بھی ایک دفعہ ایشو آیا تھا, تو صرف جو ایک بڑا محتاط ہم نے اندازہ لگایا ہے اس کے اوپر, تو $300 ملین جو ہے وہ ہم نے اسٹریٹ لوز کر دیا 1.5 ہفتے میں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارا ایک لاس ایسا ہے جس کے اوپر ہم جسٹیفیکیشن بھی دے سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دوں گا کہ کیور MD از اے ویری بگ گروپ پاکستان میں ہے, جو کہ میڈیکل ٹیلی ہیلتھ میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. US کے 26 ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر وہ سروسز دے رہا ہے. آپ اس قسم کے کرٹیکل سینٹر کے اندر اگر اس کی 4 کنیکٹیوٹی لائنز اگر بند ہو جائیں, تو آپ دیکھیں نا کہ آپ نے صرف ایک کمپنی سے کتنا ریپوٹیشنل لاس بھی دیا, اس پر کتنا زیادہ آپ نے اس کو مانیٹری لاس بھی دیا. تو یہ ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم شیور کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ہزاروں کمپنیز ہیں ماشاء اللہ, کیونکہ ایز اے ٹیکنالوجی ہب وی آر ون آف دا ویری امیزنگ ڈیسٹینیشنز, جہاں پہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, پاکستان کے اندر بہترین کمپنیز بھی ہیں جو ٹاپ آف دا لائن کمپنیز اکراس دا گلوب, ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے, ان کے ساتھ کام بھی کر رہی ہے. بالکل.